بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 60 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ الرابعہ ہمارا جاری و ساری ہے، تو آج ہم اس کا دوسرا ٹاپک، آخری ٹاپک پڑھیں گے، الدرس الثانی، دوسرا سبق الحیات الیومیۃ، روزمرہ کی زندگی، ڈیلی لائف، معمولات زندگی، ٹھیک ہے۔ تو اس موضوع پر یہ ہمارا الدرس الثانی ہوگا۔ تو الحیات، یہ ہا یا اس کے 3 حروف اصلیہ ہیں۔ تو اب الحیات کے ساتھ اور کسی چیز کا اضافہ کریں گے نا، مثال کے طور پر اس کی صفت لگا دیں الحیات السلیمۃ، تو مطلب ہو جائے گا پورا امن زندگی۔ اس طرح ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا لائف انشورنس، بیمہ، تو اب اس کی عربک بھی اسی طرح لفظ استعمال ہو کے ہوتی ہے التأمین الحیات، التأمین الحیات، لائف انشورنس، بیمہ۔ اسی طرح اسلوب الحیات الامریکی جی، امریکن طرز زندگی، طرز حیات، ٹھیک ہے۔ تو اب اس ٹاپک کے اندر 2 حواریں ہیں، ان میں سے ایک آج کے سبق کا حصہ ہوگی اور 12 مشقیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یوں ان ساری چیزوں کو 8 اسباق کے اندر ہم کمپلیٹ کریں گے، تو یہ 67 لیسنز کے اندر ہماری کتاب مکمل ہوگی۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحوار الاول، پہلی حوار، یہ آج کے سبق کا حصہ بنائیں گے۔ تو یہاں پر 2 دوست ہیں، طارق اور نبیل، تو یہ آپس میں کچھ گفتگو کریں گے کہ بھئی آپ کس وقت جاگتے ہیں، تو کیا کیا کرتے ہیں، تو کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو اس طرح کا جو چھوٹا موٹا مکالمہ ہوگا تو یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں رکھنا، ان چیزوں کو، ان جملوں کو آپ نے آپس میں اپنے کلاس فیلو کے ساتھ، اپنے کسی دوست کے ساتھ یہ تکرار کرنی ہے۔ تکرار کریں گے تب ہی جا کر یہ اسپیکنگ پاور بنے گی، وگرنہ یہ پیپروں کی حد تک رہ جائے گا۔ دوبارہ طارق کہتا ہے متا تستیقظ، استیقظ یستیقظ، استیقاظ، باب استفعال سے ہے، جاگنے کے معنی میں۔ تو طارق کہتا ہے نبیل سے آپ کس وقت جاگتے ہیں، آپ کس وقت بیدار ہوتے ہیں، ویک اپ۔ تو نبیل کہتا ہے استیقظ عند الفجر، کہتا ہے میں فجر کے وقت بیدار ہوتا ہوں، فجر کے وقت بیدار ہوتا ہوں، جاگتا ہوں، اٹھتا ہوں، پھر کیا کرتا ہوں، ثم، یہ پھر کے معنی کے لیے، ٹھیک ہے۔ حروف عطف آپ نے 10 پڑھے ہیں، تو ان میں سے ثم بھی ہے، یہ تراخی کے لیے آتا ہے، مطلب پہلے یہ کام ہوا کہ فجر کے وقت جاگا، پھر اس ٹائم کے بعد جو ٹائم آیا تو اس میں یہ کام کیا۔ کہتا ہے انظف اسنانی بفرشات، فرشات یہ لفظ ہم نے پہلے پڑھ لیا پچھلے سبق کے اندر، یہ تھا برش کو کہتے ہیں، برش، تو ٹوتھ برش جو ہوتا ہے دانتوں کو صاف کرنے والا۔ تو کہتا ہے پھر میں اپنے دانتوں کو صاف کرتا ہوں، نظف ینظف، تنظیف، صاف، نظافت لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، صفائی اور نظافت، تو اسی مادے سے انظف، میں صاف کرتا ہوں، اسنانی، اپنے دانتوں کو، کس کے ساتھ صاف کرتا ہوں، تو کہتا ہے بفرشات، برش کے ساتھ۔ اب یہاں پر اگر آپ مسواک لکھنا چاہیں، مطلب بولنا چاہیں تو وہ بھی بول سکتے ہیں، تو اس کے لیے عربک آئے گی سواک، یعنی بس سواک، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں مسواک کے ذریعے اپنے دانتوں کو صاف کرتا ہوں۔ آگے ہے وَأَسْتَحِمُّ وَأُغَيِّرُ مَلَابِسِي، تو پھر کہتا ہے کہ اور، یعنی دانتوں کو صاف کرتا ہوں، اور اب یہاں پر اور ترجمہ کریں گے، واو کا ترجمہ اور ہے اور ثم کا پھر۔ تو کہتا ہے کہ دانتوں کو صاف کرنے کے بعد میں استحم، استحمام، استحمہ، یستحم، استحمام، یہ نہانے کے معنی میں ہے، ٹیک بات۔ آج کل اس کے لیے کئی لفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی سامنے والے سے بندہ پوچھتا ہے کہ یار آپ نے شاور لے لیا، یا آپ شاور لے لیں، مطلب نہا لیں۔ تو ٹیک بات، شاور لینا، غسل کرنا، نہانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے استحم۔ بہرحال کہتا ہے اور پھر میں نہاتا ہوں، وَأُغَيِّرُ مَلَابِسِي، اور میں اپنے کپڑے چینج کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لباس کی جمع ملابس، یا ضمیر یہ متکلم کی، یعنی بندہ کہہ رہا ہے، جو نبیل ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے
لباس اپنا جو کپڑے ہیں وہ تبدیل کرتا ہوں، چینج کرتا ہوں۔ اچھا، اب ڈریس چینج کرنے کے بعد کہتا ہے طارق این تصلی الفجر، آپ نماز فجر کہاں ادا کرتے ہیں، آپ نماز فجر کہاں پڑھتے ہیں، آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ تو نبیل کہتا ہے اصلی الفجر فی المسجد، کہتا ہے کہ فجر کی نماز میں مسجد میں ادا کرتا ہوں، میں فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ طارق کہتا ہے حل تنام بعد الصلاۃ، کہتا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کیا واپس آ کر سوتے ہیں؟ حل تنام بعد الصلاۃ، کیا آپ نماز کے بعد سو جاتے ہیں، سوتے ہیں؟ تو صلاۃ سے ظاہر ہے یہی نماز جو ابھی بات چل رہی ہے، تو لہٰذا یہاں پر نماز فجر ہی مراد ہے، یعنی یوں کہہ لیں حل تنام بعد صلاۃ الفجر، یوں بھی ٹھیک ہے، اور اس کو حذف کر کے یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جس موضوع پر بات ہو رہی ہے جس نماز کی، تو وہ دونوں کے نزدیک متعین ہے۔ نبیل کہتے ہیں لا انام بعد الصلاۃ، نہیں میں نماز کے بعد سوتا نہیں ہوں، نماز کے بعد نہیں سوتا۔ طارق کہتا ہے ماذا تفعل بعد الصلاۃ، آپ نماز کے بعد کیا کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کیا آپ کی مصروفیت ہوتی ہے؟ تو نبیل کہتا ہے امارس الریاضۃ، کہتا ہے کہ میں الریاضہ کا معنی ہے کھیلوں کی مشق کرنا، پریکٹس کرنا، ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا، ٹھیک ہے، کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں پریکٹس کرتا ہوں یا ایکسرسائز کرتا ہوں، ورزش کرتا ہوں، واک کرتا ہوں، کئی معنی کے لیے جو ہوتا ہے، جو مرضی لگا لیں آپ۔ اچھا، یہاں پر یہ جو ہوتے ہیں نا جو بینڈ باجوں والے، تو یہ آپ کبھی آپ نے دیکھا ہو ان کا جو کھوکھا ہوتا ہے یا دکان وغیرہ ہوتی ہے جہاں پر بینڈ باجے والے ہوتے ہیں، تو وہاں پر کچھ جو نئے ان کے آتے ہیں نا شاگرد سیکھنے کے لیے، تو وہ خالی بیٹھے یوں بجا رہے ہوں گے، تو اس خالی بیٹھے پریکٹس کرنے کو بجانے کو یہ ریاضت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں وہ۔ اچھا، طارق کہتے ہیں وبعد ذالک ماذا تفعل، کہتے ہیں اور پھر ان کاموں کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ بعد ذالک، ذالک کا مشارون لے ہوگا کہ یہ جو چیزیں بھی انہوں نے بتائی ہیں، تو کہتے ہیں آپ ان چیزوں کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نبیل کہتے ہیں اتناول فطوری، فطور کہتے ہیں ناشتے کو، بریک فاسٹ، تو کہتے ہیں کہ میں اپنا ناشتہ کرتا ہوں، بریک فاسٹ کرتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں صبح کا۔ وَأَذْهَبُ إِلَى مَدْرَسَتِي، اور میں اپنے اسکول جاتا ہوں، اسکول چلا جاتا ہوں۔ مدرسہ اسکول کو بھی کہتے ہیں اور مدرسے کو بھی کہتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے یہاں اس وقت ماحول ہے کہ جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، تو جیسے جہاں بولنا چاہیں تو اسی معنی میں ہو جائے گا۔ تو آگے طارق کہتے ہیں وَبَعْدَ الْعَوْدَةِ إِلَى الْمَنْزِلِ مَاذَا تَفْعَلُ، عودت کہتے ہیں عود کرنا، لوٹنا، ٹھیک ہے، واپس آنا، مڑنا، تو کہتے ہیں کہ آپ مدرسے جب چلے جاتے ہیں تو بعد العودۃ الی المنزل ماذا تفعل، کہتے ہیں کہ گھر واپس آنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ تو نبیل کہتے ہیں اتناول الغداء، میں لنچ کرتا ہوں، غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، لنچ، تو کہتے ہیں کہ میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، لنچ کرتا ہوں۔ ثم استریح قلیلا، استراحہ یستریح، استراحت راحت لینا، سکون لینا، ریسٹ کرنا، آرام کرنا، ان معنی کے لیے آتا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر میں تھوڑا سا آرام کرتا ہوں، قلیلاً مطلب تھوڑا سا، تو کہتے ہیں میں تھوڑا سا آرام کرتا ہوں، ریسٹ کرتا ہوں، وقفہ کرتا ہوں، وقفہ لیتا ہوں۔ وفی المساء اشاہد قنات مدنی، کہتے ہیں اور شام کے وقت، شام میں مغرب کے وقت میں مدنی چینل دیکھتا ہوں، قنات مدنی چینل کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شام کے وقت میں مدنی چینل دیکھتا ہوں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر دن مدنی چینل دیکھے، اپنی روٹین بتا رہا ہے مختلف کاموں کی، کہتے ہیں یا تو پھر مدنی چینل دیکھ رہا ہوں گا، ازور اصدقائی، یا میں اپنے دوستوں کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ ازور زیارت کرنے کے لیے جانا، ملاقات کرنے کے لیے جانا، صدیق جمع اصدقاء، اور یا ضمیر اس کی اپنی آگی متکلم کی، تو کہہ رہا ہے یا پھر میں اپنے دوستوں کی ملاقات کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، ان کی ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ یا پھر تیسرا کام کہتے ہیں اتسوق، یا پھر میں شاپنگ کرتا ہوں، سوق کہتے ہیں بازار کو، اسی مادے کو آپ تفاعل پر لے جائیں، اتسوق واحد متکلم کہتا ہے کہ یا پھر میں شاپنگ کرتا ہوں۔ ثم، اب یہ مغرب کے بعد کی جو اس کی مصروفیت ہے وہ بتائی، پھر نماز عشاء وغیرہ کا جو وقت ہے، تو کہتے ہیں ثم اتناول العشاء، کہتے ہیں کہ پھر میں عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اور پھر میں رات کا کھانا کھاتا ہوں۔ عشاء رات کا کھانا، اور عشاء جو ہے یہ عشاء کی جو نماز ہوتی ہے،
رات کی۔ تو کہتے ہیں پھر میں عشاء یعنی عشائیہ یعنی رات کا کھانا تناول کرتا ہوں، ڈنر کرتا ہوں۔ وَأُرَاجِعُ دُرُوسِي، پھر مزید کیا کرتا ہوں کھانے کے اوقات میں، یعنی عشاء کے آس پاس کا جو ٹائم ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وَأُرَاجِعُ دُرُوسِي، دروس درس کی جمع اور یا ضمیر متکلم کی، یعنی جو اپنی بات وہ کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اور میں اپنے اسباق کو دہراتا ہوں یا اپنے اسباق کا جائزہ لیتا ہوں، یعنی اپنے سارے جو بکس ہیں روزانہ پڑھنے والی درسیات کی، تو ان میں سے جائزہ لیتا ہوں، دہراتا ہوں کہ کیا سبق لکھنے والا ہے، کیا پڑھنے والا ہے، کیا یاد کرنے والا ہے، تو اس طرح کی دیگر جو اس کی مصروفیت ہے۔ پھر کہتا ہے وَأَحُلُّ الْوَاجِبَاتِ الْمَدْرَسِيَّةِ، کہتے ہیں کہ میں پھر مدرسے کے جو واجبات ہیں ان کو حل کرتا ہوں، مطلب ہوم ورک جو کرنے والا ہوتا ہے وہ کرتا ہوں، حل کرتا ہوں۔ ثُمَّ أَعُودُ إِلَىٰ فِرَاشِي مُبَكِّرًا، اور کہتا ہے کہ پھر میں اپنے بستر کی طرف لوٹتا ہوں مبکراً، جلدی۔